السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تمام تعریفات کے لائق ایک ہی ذات جو اللہ رب العالمین کی ہے، جو اس کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود اور سلام ہو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے جمیع انبیاء اور رسولوں پر، اور خاص طور پہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، جنہیں اللہ رب العزت نے اس آخری امت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین گرامی، اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان ہے ہم مسلمانوں پر کہ جس نے ہمیں اسلام کے لیے چن لیا۔ تو اگر نہ کتنے ایسے میرے اور آپ کی طرح کے انسان، مرد اور خواتین، لیکن آپ کو کسی بت کے سامنے سجدہ کرتے نظر آئیں گے؟ بدمان ہے کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے جس دین اسلام کو ہمارے لیے چنا اور ہمیں اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا۔ اگر نہ اللہ نہ کرے
کہیں میں اور آپ بھی اسی طرح کسی ڈھیر کے اوپر، کسی مندر یا محراب کے اوپر یا کسی قبر کے اوپر سجدہ کرتے نظر نہ آتے ہیں۔ اور دوسرا میرے اس مالک کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان تو بنا دیا۔ آپ کو بڑے مسلمان نظر آئیں گے معاشرے میں، دنیا میں، مسلم ممالک میں بڑے مسلمان نظر آئیں گے۔ اللہ نے ہمیں ان مسلمانوں میں شمار کر لیا جو اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے۔ حقیقت بات یہ کہ آپ کو کتنے ایسے مسلمان ملیں گے جنہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں۔ جامعہ سلفیہ میں ہمارے پاس کے لیے آئی جو غالباً سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ، اس سے ہم نے صرف یہ پوچھا، تاریخ گزر چکی تھی داخلے کی، وہ آ گئی، صرف یہ پوچھا کہ آپ خلفائے راشدین کے نام بتا دیں، کہتی مجھے نہیں پتا۔ پھر ہم نے کہا چلو آپ اس طرح کریں، آپ امہات المسلمین میں سے کسی ایک کا نام بتا دو، کسی ایک کا نام بتا دو۔ تو اس کا جواب کیا تھا؟ فاطمہ جناح، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن جو تھی نا، یہ ہے فاطمہ جناح نام دیا اس نے۔ اب اندازہ لگا لیں ہمارے علم کی حالت کیا ہے، ہمارے دین کی حالت کیا ہے۔ یہ بچی جامعہ میں دین سیکھنے کی غرض سے داخلہ لینا چاہتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں وہ موبائل تھا جو شاید پورے جامعہ میں کسی کے پاس نہیں تھا، اور اسی پہ لگی ہوئی تھی، توجہ ہی نہیں تھی اس کی باتوں کی طرف۔ پر اس نے پہ داخلہ لیا نہیں، ویسے چلی گئی۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اور تیسرا احسان ہمارے اس مالک کا ہم پر یہ ہے کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، رمضان کی آمد اور رمضان دیکھنا ہے، قریب ہونے، ایک تمنا ہی ہے نا کہ اللہ ہمیں رمضان دکھائے، ہمیں کچھ نیکیاں کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن یقین تو نہیں ہے نا، ہمیں کیا پتا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ ہم نے زمین کے کس حصے پہ فوت ہو جانا ہے، کب فوت ہونا ہے، کس حصے میں فوت ہونا ہے۔ لیکن رمضان کی تیاری کے لیے کہ جس طرح اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، بہت مسلمانوں میں اللہ نے ہمیں چن لیا جو دین کی باتیں کرتے ہیں اور دین کی تیاری میں لگے ہوئے، کتاب و سنت کو سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے۔ پھر اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا کہ ابھی رمضان کے آنے میں 10-9 دن باقی ہیں، لیکن اس کی تیاری ہم پہلے کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے میں ایک کال پڑھ رہا تھا، امام سفیان ثوری کے بارے میں کسی نے بھیجا تھا کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، یہ کھلانے کا مہینہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو کھلانا پڑے گا، یعنی کتنے اہتمام سے وہ کہتے تھے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے
اور یہ دوسروں کو کھلانے کا مہینہ ہے، یعنی اپنے کھانے کا فکر نہیں تھی، دوسروں کو کھلانے کی فکر تھی کہ ان کے کھلانے کا مہینہ ہے۔ یعنی اسی طریقے سے الحمدللہ پالٹا کی انتظامیہ، اس میں حافظ اجاز صاحب اور پیش ہمارے خادم جی صاحب ہیں، اور باقی جو اس کے معاونین میں میرا نام بھی ہے، ریاست شاہ صاحب کا نام بھی ہے، اور خالد بھائی کا نام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ اعجاز صاحب کے بیٹے معوض، جو ماشاءاللہ اس روم کو گائے بگاہے ہی نہیں بلکہ تقریباً ہم وقت وہ ہر وقت اس کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں۔ پھر شیخ صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بھی، یہ میں نے باتیں بیان کی تھی، مجھے نہیں پتا آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ لگے رہتے ہیں، گاہے بگاہے کو مسئلہ بن جائے وہ بیچارے لگے رہتے ہیں۔ اور سسٹروں میں ماشاءاللہ ساری سسٹرز اس روم کو چلانے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ کہ ہم نے رمضان کی تیاری کا تمام، تو اس کے بعد میں گفتگو کر رہا تھا اپنی اس دورہ تفسیر کے حوالے سے کہ یا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو آیتیں ہیں ان کے معنی کو بیان کیا جائے، یعنی بالاختصار اس کے ترجمے کے ساتھ پورے کے پورے قرآن مجید کو چلا لیا جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے دورہ تفسیر میں کہ رکوع کے اعتبار سے کیا جائے کہ اس رکوع میں یہ مسائل زیر بحث آئیں گی، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو دوسری ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ تفسیر کو بیان کیا جائے رکوع کے اعتبار سے، اور ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو تفسیر ہے اس کے اعتبار سے اس کا احاطہ، کیونکہ قرآن مجید کی صورتیں بھی ہیں، مدنی صورتیں بھی ہیں، مکی صورتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے مدنی کے مقابلہ میں، اور مکی میں عموماً جو بحوث ہوتی ہیں ان کا تعلق توحید، رسالت، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، سابقہ امتوں کا تذکرہ ہے، انبیاء کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، گویا کہ ایمانیات کا تذکرہ ہوتا ہے مکی صورتوں میں، تو اس میں تفصیل کم ہوتی ہے مسائل کی، جبکہ مدنی صورتیں جو ہیں تعداد میں کم ہیں لیکن دین کے فقہی مسائل جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کیا ہے مدنی صورتوں میں ہوتے ہیں۔ اس میں معاشرتی زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، آئلی زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، اختلافات کے حل کا طریقہ ہوتا ہے، تو مسئلے مسائل ہیں، پھر اس میں شان نزول ہے، واقعات کا تذکرہ آتا ہے جو مدینہ میں مدنی دور میں پیش آئے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو خلاصے بھی دورہ تفسیر کی صورت میں بیان کیے جا چکے ہیں، تفصیلی بھی دورہ تفسیر ہو چکا ہے محترم شیخ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ کا، کہ وہ فیصل آباد میں ان کی دورہ تفسیر کو ریکارڈ کر کے پیش کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ آخر میں سوال جواب بھی ہوتے رہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ سسٹرز کے سوالات ایک دو بجے تک وہ چلتے رہتے، آپ کے پاکستانی ٹائم میں ایک دو بج جاتے تھے، اور سب نے بڑے تفصیلی طور پہ ماشاءاللہ ہماری ان بہنوں کو بھائیوں کو پروٹوکول دیا کہ وہ جاگ کے اہتمام کے ساتھ ان کے سوالات کے جواب دیتے رہے، وہ تفصیل بھی ہو چکی۔ پھر بھی اختصار خلاصے بھی بیان کیے جا چکے، تو مضامین کے اعتبار سے کہ مضامین قرآن کا لحاظ کرتے ہوئے، اور ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آیات کے حوالے سے بیان کیا جائے کہ آیت نمبر فلاں سے لے کر فلاں تک، اس پوری آیتوں میں یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک، ان 20 آیتوں میں یہ مسائل ان کا تذکرہ کیا گیا، یہ بھی طریقہ ہوا۔ لیکن میں اس دفعہ جو میرے ذمے لگا ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے سورہ آراف تک ہے، اس کے بعد جہاں تک میرا علم ہے ریاست شاہ صاحب آ جائیں گے، اور آخری جو پارے ہیں وہ فضیلت الشیخ حافظ اجاز صاحب غالباً بیان کریں گے۔ اس میں ہم نے
یہ طے کیا کہ زیادہ تر جو فقہی مسائل ہیں اس کا اظہار کیا جائے. شان نزول کا بھی تذکرہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. ظاہر کوئی بھی اگر فقہی مسئلہ آئے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے، یا سوال ہے یا اس کے پیچھے کوئی حدیثیں ہوتی ہیں، پھر آیتوں کی صورت میں اس کا تذکرہ آ جاتا ہے، وہ بیان کیا جائے گا. اور اس میں لفظی ترجمہ نہیں کیا جائے گا دورہ تفسیر میں یا خلاصہ قرآن مجید میں لفظی ترجمہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اظہار کیا جائے گا کہ یہ مثلا سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ فاتحہ جو ہے اس کی تھوڑی سی فضیلت بیان کی جائے گی کہ یہ اس کی فضیلت ہے، اور اس کے اندر یہ اہم ترین مضامین ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے، سورہ فاتحہ کے فوائد کیا ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. اسی طرح پھر سورۃ البقرہ ہے، اس میں بھی بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا، اور زیادہ تر اہتمام کیا جائے گا کہ جو آیات مسائل کے متعلق ہیں، احکامات کے متعلق ہیں، ان کو لیا جائے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس طرح سنن نبی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ ہے، یہ سنن کی احادیث گنی جاتی ہیں کہ اس میں سنتوں کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی فقہی مسائل کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. اور ایک کتاب جامع ہوتی ہیں، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سیرت بھی آ جاتی ہے، تفسیر بھی آ جاتی ہے. تو ہماری یا میری اس دفعہ یہ کوشش ہوگی اپنے حصے میں کہ میں جو فقہی مسائل ہیں نا ان کا تذکرہ کروں. مثلا طلاق کے مسائل آ جائیں گے، طلاق کے مسائل کو اچھے انداز سے بیان کیا جائے کہ اس وقت جو معاشرے میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان کا احاطہ کیا جائے، ان کو اجاگر کیا جائے. گویا کہ مسجد کے اندر جو مسائل ہیں ان کو عصر حاضر میں پیش آمدہ مسائل کے ساتھ جوڑا جائے، بتایا جائے کہ یہ مسائل ہیں اور یہ حالات ہیں اور ان کا ہم نے اس طرح حل نکال جائے. اس میں خواتین کے متعلقہ مسائل الحمدللہ ہماری بہنیں، کچھ تو مسائل وہ ہوتے ہیں جو بالکل پردے کے ہوتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. کچھ مسائل وہ ہیں جو ہماری آج کل کی بیٹیوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، ہماری اپنی بچیاں ہیں، ظاہرہ مسلمان ہے نا، تو جو مسلمان عورت ہے وہ ہماری بہن لگتی ہے، ہماری بیٹی لگتی ہے، ہماری ماں لگتی ہے. تو ان کے اندر یہ جو بیماری اس وقت آ چکی ہے کہ جی میرا جسم اور میری مرضی، میں آزاد ہوں، مجھے آزادی چاہیے. ان کو بتایا جائے کہ آپ آزاد ہیں، اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، لونڈیاں نہیں ہیں، آپ آزاد ہیں، لیکن آزادی اتنی لیں جتنی اللہ نے دی ہے. جہاں اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں وہاں پابندی رہنے دیں، اس کو کھولنے کی کوشش نہ کریں. اگر ان پابندیوں کو چھوڑ کے بالکل آزاد ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر شیطان نے بھی آزادی چاہی تھی، شیطان تابع فرمان تھا اللہ رب العزت کا. تو اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، ابا اس نے انکار کر دیا، وکان من الکافرین ہو گیا. تو جہاں کتاب و سنت کی ایک ایک شک کا بندہ انکار کرتا ہے تو پھر وہ کان من الکافرین کی کیٹاگری میں چلا جاتا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو اب اندازہ لگا لیں کہ آج ہماری کوئی بیٹی، ہماری بہن یا ہماری بھتیجی، بھانجی، ہماری ماں، ہماری اہلیہ، اگر وہ کتاب و سنت کے کسی مسئلے کا انکار کرتے، مخالفت میں آ جائے، اور یا وہ اوباش عورتیں جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لے کے چلی ہوئی ہیں، ان کا بھی تذکرہ آئے گا کہ قرآن نے انہیں عزت دی ہے اور یہ آزادی کو پسند کر رہی ہیں. جہاں تک اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے وہاں ہم اللہ کے پابند ہیں، اللہ کے احکامات کے پیچھے چلنا ہے. ان کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ العزیز. پھر جہاد کا بھی تذکرہ آئے گا، جس طرح کہ سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے اور دیگر صورتیں ہیں. تمہاری یہ کوشش ہوگی کہ لفظی ترجمے کی طرف نہ آئیں، بلکہ مسائل کا تذکرہ ان کو حل کیا جائے انشاءاللہ العزیز، ان کو اجاگر کیا جائے گا. تو اس پر گفتگو انشاءاللہ کل سے ہوگی، کل سے انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی. اور پاکستانی ٹائم جو سسٹر نے ماشاءاللہ بتا دیا، حافظ اجاز صاحب نے مجھ سے تذکرہ بھی کیا تھا ہمارے 10 بجے کے درس سے پہلے کہ تھوڑی سی ہم سے مسٹیک ہو گئی کہ رمضان میں عموماً جو نماز تراویح ہوتی ہے وہ 10:30 بجے ہم فارغ ہوتے ہیں، 10:30 یا 11:45 بجے. تو تب 11 بجے پاکستانی ٹائم ٹھیک تھا اور آپ کے ہاں 2 بجے کا ٹائم تھا. لیکن شیخ صاحب کہنے لگے کہ اب تو بھی رمضان تو شروع نہیں ہوا، 10 دن پڑے ہیں،
اس میں رکھ لیتے تو زیادہ بہتر تھا. تو پھر سسٹر کا بھی فون آ گیا بلکہ حافظ اجاز صاحب کی بھی رائے تھی کہ اب کیا کیا جائے. تو اللہ کرے کہ سسٹر نیلا اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر ان کا میسج گو میں نے وہ میسج دیر سے دیکھا، غالباً ان کا 8:15 بجے میسج آیا تھا. میں نے ان کو جواب تقریباً 9:15 بجے دیا کہ آج کل ہمارے جامعہ سلفیہ میں بچیوں کے پیپر چل رہے ہیں بچوں کے، تو تمہیں 400-500 بچے بچیاں پیپر دے رہے ہیں، اس میں مصروف ہیں. تو شیخ صاحب بھی والد محترم کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی عطا فرمائے. والد محترم کو ظاہر ہے ماں باپ کا حق ہے، تو رمضان میں جانا مشکل تھا تو انہوں نے سوچا کہ جامعہ میں چھٹیاں چلو چکر لگائیں. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کے والد گرامی کو تندرستی دے. ٹینشن تو ہوتی ہے. پھر شیخ صاحب کے بڑے بھائی ہمارے جامعہ کے مشفق استاد نائب شیخ الحدیث شیخ صاحب کے بڑے بھائی حضرت مولانا اشرف صاحب، وہ بھی بیچارے بیمار ہیں، ان کی بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے. بڑے بھائی بیمار ہوں تو پھر چھوٹوں کا حق زیادہ بن جاتا ہے. اس حوالے سے بھی تھوڑی سی پریشانی ہے. اللہ انہیں تندرستی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس سبق میں، اپنے اس درس میں، اپنے اس خلاصہ قرآن مجید میں اس دفعہ فقہی مسائل کا احاطہ کریں گے. اور میں اس میں کوشش کروں گا کہ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ یہ پورا بہت بڑا خاندان ہے، علامہ محمد شنقیطی، ان کی تفسیر ہے اضواء البیان، اس کو میں سامنے رکھوں گا کہ جن مسائل کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے نا قرآن مجید میں سے، ظاہر وہ تو تفصیلی ہے، ہم اس میں سے چیدہ جو بنیادی ہیں مسائل فقہی ہیں ان کو لے کے چلیں گے ساتھ. تو وہ بیس نہیں ہوگی، بیس تو ہمارا قرآن مجید ہی ہے، لیکن ان میں جن مسائل کا انہوں نے ہائی لائٹ کیا ان مسائل کو ہم بھی ہائی لائٹ کریں گے. اور میں ابھی سے بتا دوں کہ ہر آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، ہر آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اور ہر آیت پڑھی بھی نہیں جائے گی. بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم مثلا میں آیت پڑھوں پھر میں کہوں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، کھائیں پیئیں جہاں سے چاہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے بدلے میں کہ اس کا ہم ترجمہ کریں یا اس آیت کو پڑھیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہر مسلمان بہن بھائیوں کو کہ وہ نماز تراویح پڑھیں اور اس میں ان آیتوں کو سنیں اور تلاوت کثرت سے تلاوت کریں رمضان میں، جو ہم سے ہر دفعہ رہ جاتی. تو ہم اس میں یہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ بتا دیں کہ اس رکوع میں یہ مسئلہ آیا ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے، اور یہ واقعہ جو پیش آیا تھا اس کا پس منظر تہ منظر کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا. اور یہاں میں آخری چیز آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ یہ کتاب اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہماری مسجدوں میں ہے، ہمارے موبائل میں ہے. تو ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت کی جائے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں ان اسلامی ممالک کو جہاں قرآن مجید ہے ہی نہیں، وہاں قرآن مجید ہے ہی نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ آذربائیجان کی جو آزاد ریاستیں ہوئیں، آذربائیجان کی جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، وہاں مجھے وہ نام بھول گیا، ایک ریاست کا تذکرہ کرتے ہوئے کسی نے بتایا کہ وہاں پر پاکستانی مسلمان گیا سیر و تفریح کے لیے. وہاں جب گیا تو بڑا حیران ہوا دیکھ کے کہ وہاں کے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے. ریاستیں مسلمانوں کی آزاد ہوئی ہیں لیکن نماز، مسجد تھی، مسجد کے ساتھ ایک گھر تھا جس مسجد کو ہر وقت تالا لگا ہوا تھا. تو وہ جو پاکستانی مسلمان تھا اس کے دل میں آیا کہ میں نماز کیوں نہ پڑھوں. تو اس نے کسی سے پوچھا کہ جی یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد بنی ہوئی ہے لیکن اس کو تالا لگا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے یہاں تو نماز ہی نہیں ہوتی. آپ اندازہ لگائیں، آزاد ریاست ہے لیکن نماز نہیں ہوتی. نماز جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ چابی لے لیتا ہے. انہوں نے پوچھا چابی کس سے ملے گی؟ بتایا جی فلاں گھر ہے، وہ ہماری مسجد کے متولی ہیں، یعنی امام صاحب ہیں، ان کے پاس چابی ہوتی ہے، جس نے پڑھنی ہوتی چابی لے لیتا، ورنہ مسجد میں جماعت سمود نہیں ہوتی، نہ اذان ہوتی. حیران رہ گئے. وہ پاکستانی ساتھی وہاں پر گیا، اسے چابی لے کے اس نے مسجد کھول لی، ان کو ساتھ لیا. وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ پاکستانی آئے ہیں. کہتے ہیں کہ پھر ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ آپ یہ مسجد کیوں نہیں کھولتے؟ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہیں ہے، نہ بچے آتے، نہ بڑے آتے، نہ عورتیں آتی، نہ بوڑھے آتے ہیں. بس جس کو شوق ہوتا ہے وہ چابی لیتا، ہم دے دیتے، نماز پڑھ کے چلے جاتے، لیکن یہاں نماز نہیں ہوتی. پھر انہوں نے کہا کہ قرآن مجید آپ نے پڑھا ہوا ہے. ان میں سے ایک بچہ تھا جس نے قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد کی تھی.
انہوں نے کہا پھر پڑھ کے سناؤ. آپ اندازہ لگائیں کہ بچے نے قرآن مجید کی جو صورتیں یاد تھی وہ پڑھنی شروع کر دی. وہ پاکستانی بہت خوش ہوا بچے کی تلاوت سن کے، آواز بڑی پیاری تھی اس کی. اس کے بعد اس پاکستانی نے اس کے سامنے قرآن مجید رکھا کہ لو اس سے پڑھو. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ یعنی اس باپ نے، بچوں نے پوچھا یہ چیز کیا ہے؟ اس نے کہا یہی تو کتاب قرآن مجید ہے جس کو تم نے یاد کیا ہوا کچھ صورتیں. یہ دیکھو یہ صورت تم نے یاد کی، کتاب میں تو نہیں آتا یہ پڑھنا. پوچھا پھر آپ کی یاد کس طرح ہوئی؟ اس نے کہا جی ہمارے ابا اجداد ہمارے بڑوں نے آگے ہم اپنے بچوں میں یہ منتقل کر رہے ہیں، ہمیں یہ پڑھنا نہیں آتا قرآن مجید. اور وہ پھر روئے کہ ہمیں یہ پڑھنا نہیں آتا، تم پاکستانیوں کے پاس یہ موجود ہے اور ہمیں جو چند صورتیں یاد اپنے بچوں کو یاد کروا رہی ہیں، تو ہمارے پاس تو قرآن مجید ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اس قرآن مجید کو یاد کرتے ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے حد الوسع کوشش کی جائے ماہ رمضان میں کتاب اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی، کہ ہم اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کو کثرت سے پڑھیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے ان دنوں کو، ہماری ان راتوں کو خیر و برکت والی بنائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.